آج میں موجود ہوں صدیقیہ مسجد لائر پاڑیا میں، جہاں موجود ہیں ہمارے جمعیت علماء کے صدر صاحب اور صدیقیہ مسجد کے امام صاحب مفتی جلال الدین اور ہمارے سید نوید صاحب۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا کانفرنس ہونے والا ہے 28 تاریخ کو عصر سے لے کے عشاء تک۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ کیا کانفرنس ہے۔ یہاں بہت لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کاروبار چھوڑ کر کے سارے ادھر موجود ہو جائیں، تو یہ کیا اس کی اہمیت ہے، اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، آئیے جانتے ہیں ہمارے نوید صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے اس گنگونہلّی احمد نگر بنگلور کے اندر یہاں جو ہے عظمت صحابہ اور ختم نبوت کے سلسلے میں ایک بڑا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر اکثر سوشل میڈیا کا ایک دور چلا ہوا ہے، جس میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ختم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور حضرات صحابہ پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کا عقیدے کا سبب ہے یہ۔ لیکن ان پر انگلیاں اٹھانا اور ان پر جو ڈاکے ڈالنا یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے یہاں گنگونہلّی کے اندر ایک بڑا اہم پروگرام رکھا گیا ہے۔ چاشمبے کے دن 5 بجے سے لے کر عصر کے بعد سے لے کر عشاء کا 9 بجے تک ایک بڑا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں مستورات بھی آئیں گے کثیر تعداد میں اور مظہر حضرات بھی کثیر تعداد میں آئیں گے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے اکابرین بھی آنے والے ہیں۔ اور اسی طرح پورے گنگونہلّی لائر پاڑیا کے اندر دکانیں بھی اس دن بند رہیں گی، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ چیزیں ہمیں اس لیے لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں، یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے مرتد ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کے اس کے اندر چلے گیا، گوہر شاہی کے اندر چلے گیا، کوئی اور دوسری چیزوں میں چلے گیا، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کی بات مان رہا ہے۔ ایسی سب چیزوں کے لوگوں کے درمیان میں باتیں سن کر اس طرح کی چیزوں میں چلے جا رہا ہے، تو یہ ہمارے ایمان کو ختم کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں، آپ حضرات تمام جو ہے اپنے وقت کو فارغ کر کے یہاں آئے اور سوشل میڈیا کے اندر یہ سب چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کو اپنا زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ اگر جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا کے اندر یہ سب چیزیں آپ کو ملیں تو سب سے پہلے آپ اپنے علماء سے، اپنے مسجد کے امام سے رجوع کریں، وہاں ان سے پوچھیں کہ یہ جو چیزیں بتا رہا ہے کہ واقعیت یہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی یا نہیں دی، کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں لے کر ہم تک پہنچائے نہیں پہنچائے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے امام سے، اپنے علماء سے ہم رجوع کریں، کیونکہ جب تک امت کا تعلق علماء سے رہے گا ہم گمراہیوں سے بچ کر رہیں گے۔ اگر ہم علماء سے اپنا تعلق کو توڑیں گے تو ہم جو ہے گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی یہ سب چیزیں۔ تو اس لیے ہمیں اس پروگرام کرنے کا سبب یہی ہے کہ ہم جو ہے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں تک صحیح بات کو پہنچانا مقصد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، آج جو دین کا حلیہ پہن کر، جن کے چہروں پر داڑیاں بھی ہیں اور سروں پر ٹوپیاں بھی ہیں اور پگڑیاں بھی پہن کر قرآن حدیث کے نام پر لوگوں کو غلط غلط باتیں بتا رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کو کھینچنے کا سبب بن رہی ہیں، یہ سب چیزیں، ان کے بارے میں آپ حضرات تک ساری چیزیں ہم پہنچائیں گے، اور آپ حضرات اس میں پہنچنے کی فکر کریں اور کثیر تعداد میں پہنچنے کی فکر کریں، اور یہ ثبوت پیش کریں کہ ہم واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہو سکتا، اور ہمارا ایمان ہے جو بندہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کی بات کو مانے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں جاننا چاہیے، تو یہ سب چیزیں جاننے کے لیے اس پروگرام میں آپ حضرات سب شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم شان دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی بھر اس ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور دنیا سے بھی اسی ایمان کے ساتھ جانا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس وقت کئی فتنے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارے گھروں کے بیچوں بیچ برس رہے ہیں۔ اور کیسے برس رہے ہیں؟
جیسے بارش برستی ہے ایسے فتنے برس رہے ہیں۔ تو بجا طور پر اس حدیث کی تشریح میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کے گھروں کے بیچوں بیچ برسنے کی بات فرمائی وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر جو گوگل، یوٹیوب وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اس وقت سوشل میڈیا بچہ بڑا عورتیں، مرد سب چلا رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام دشمن طاقتیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس وقت گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی جس کا بانی ہے، اس کا ایک چیلا ہے یونس الگوہر کے نام سے، وہ اپنے آپ کو اس کا مرید بھی بتلاتا ہے۔ الرا ٹی وی چینل کے ذریعے وہ بھولے بھالے معصوم مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان کو سچا جان لے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر، مرتد، زندیق اور بددین ہو جاتا ہے۔ بس نہیں کیا کہ آف ہو گیا تھا، زندیق ہو جاتا ہے، نہیں وہاں سے ہمیں کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بات جاننا ہے کہ دین کہاں سے لینا ہے، کس سے لینا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم جو ہے دین ہے، یہ علم دین ہے، بس تم دیکھو کہ کس سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم والوں سے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو سوائے بربادی کے، آخرت کی تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یونس الگوہر حقیقت میں اتنا بڑا فتنے باز ہے کہ وہ معرفت کے نام پر، اللہ تک پہنچنے اور رسائی حاصل کرنے کے نام پر پوری امت کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے، اپنے دام فریب میں معصوم مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خود بھی زندیق اور بددین ہے، اس کے جال میں جتنے لوگ پھنس رہے ہیں وہ بھی اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ لہذا خاص طور پر یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں ہرگز یونس الگوہر کی باتوں کو نہ سنیں۔ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کو اوائڈ کریں، اپنے مقام کے اندر جو علماء ہیں ان سے علم حاصل کریں۔ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری نبی، سارے صحابہ ہمارے صحابہ، سارے صحابہ ہمارے صحابہ، سارے صحابہ ہمارے صحابہ۔